چلیے اب یہاں سے دیکھیں آیت نمبر 87، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عیسیٰ ابن مریم البینات وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیل دی، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح قدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تو یہ کتاب کون سی دی؟ آپ کو معلوم ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ چلیے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِم بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد، یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیل دی۔ تو دیکھیں عیسیٰ جو ہے نا، عیسیٰ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی جو ہے نا بابرکت اور سید کی ہوتا ہے، اور مریم بھی جو ہے نا، مریم بھی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی۔ روشن دلیل کیا دی معلوم ہے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ جو پیدائشی نابینا تھا، جس کے پاس پیدائشی طور پر آنکھ نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ ان کو آنکھ عطا کر دیتے تھے۔ اور جو برس زدہ یعنی سفید بیماری کے ہے نا برس زدہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور یہاں پر جو ہے روح قدس لکھا ہوا ہے نا، روح قدس، یہ روح قدس سے مراد کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور لفظ قدس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دیکھیے روح قدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہاں پر روح قدس فرمایا جو حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور قرآن مقدس نے ایک تو یہ روح قدس فرمایا، اور جبریل علیہ السلام کا ایک اور نام قرآن مقدس نے روح الامین کہا، جیسا کہ سورۃ الشعراء میں ہے، آیت نمبر 193 میں ہے، اللہ فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین، یہاں روح الامین سے مراد کیا ہے؟ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ چلیے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہودیوں کا دل اتنا سخت ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہا، تاکہ یہ جس یہودی جن کا دل سخت ہو گیا ہے نا، ان کے دل کیا ہو جائے؟ دل پر پڑے ہوئے گرد غبار کو یہ انبیاء کرام کی جماعت صاف کرے، ٹھیک ہے نا؟ امام رازی نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ ابو الحیان اندلسی نے لکھا کہ جب تک حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی نہیں بنا دیا، اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، ایک واقعہ بتایا تھا نا حضرت یوشع بن نون کا، جو یہودیوں نے جب حضرت مسلمانوں فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نجات دیا تھا، ہے نا، اس وقت میدان تہ میں جو مسلمانوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تہ میں یہ مسلمانوں کو پھراتا رہا، اس وقت اسی درمیان میں حضرت موسیٰ بھی انتقال کر گئے، حضرت الیاس علیہ السلام بھی انتقال کر گئے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے درمیان جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع جو ان کے خادم تھے ان کو جب تک نبی نہیں بنا دیے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال نہیں کیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آگے انہوں نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع نبی ہوئے، حضرت شمویل نبی ہوئے، حضرت شمعون نبی ہوئے، حضرت داؤد نبی ہوئے، حضرت سلیمان نبی ہوئے، حضرت شعیہ نبی ہوئے، حضرت ارمیا، حضرت عزیر، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اور بہت سارے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجا۔
اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تمام نبی کیا کرتے تھے؟ یہ تمام نبی توریت کی باتوں کو عام کرتے تھے، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں عطا کیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو آگے بڑھاتے تھے اور توریت پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کو لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب انجیل دی تو ان کی شریعت جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کچھ ڈیفرنٹ تھی، الگ تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا ہے نا۔ معجزہ یہ دیا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا دیتے تھے، پرندہ کے شکل میں مٹی کو گڑ کر کے بنا دیتے تھے، اس میں روح پھونکتے تھے، پرندہ اڑنے لگتا تھا، یہ معجزہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے بیماروں کو تندرست کر دیتے تھے، غیب کی خبر دیتے تھے، یہ تمام کے تمام معجزہ تھا۔ اس لیے کہ کوئی بھی نبی جب اپنی شریعت کو لے کر کے آتا ہے نا تو لوگ اسی وقت مانتے ہیں کہ جب وہ معجزہ کو دکھائے، ان سے معجزہ صادر ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس نئی شریعت کو لے کر کے آئے تو معلوم ہے ان میں سے یہودیوں کا معاملہ تھا کہ ان کے پاس کوئی بھی نبی شریعت لے کر کے آتا نا تو وہ اس کے خلاف جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوتے، بلکہ وہ لوگ ایک ٹیم بنا لیتے اور ٹیم بنا کر کے جو ہے نا وہ لوگ اس کے خلاف مہم چلاتے تھے، بغاوت کیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض رسولوں کی تو ان لوگوں نے تکذیب کی، اور میں نے بتایا نا بعض رسولوں کو یہودیوں نے قتل کر دیا، معاذ اللہ قتل کر دیا ہے نا، جیسا کہ حضرت یحییٰ کو قتل کیا ہے نا، حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت اشعیاء کو قتل کیا، یہ تمام لوگوں کو یہودیوں نے قتل کر دیا۔ تو ان لوگوں کی سرکشی اس قدر زیادہ بڑی تھی کہ کوئی نبی اگر کوئی شریعت کی بات لاتے تو یہ لوگ جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا مہم چلاتے ہے نا، اور ایک دوسرے کو بھٹکایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات کی تسلی دی گئی کہ بنو اسرائیل نے آپ کی تکذیب کی نا، اس سے پہلے کتنے نبیوں کو ان لوگوں نے تکذیب کر دی، یہ آپ کی تکذیب کر کے کوئی نیا انہوں نے کام نہیں کیا ہے، بلکہ ان سے پہلے انبیاء کرام کو بھی انہوں نے جھٹلایا، ان کی بات کو غلط کہا ہے نا۔ اس سے آپ کو مایوس نہیں ہونی چاہیے، آپ دین کی کام کرنے آئے، اللہ کی بات کو پھیلانے کے لیے آئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو پھیلاتے رہے۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، تو کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب تم میں سے کوئی رسول آتا اور اس چیز کو لے کر کے آتا جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی ہے نا، تو استکبرتم، تو تم لوگ جو ہے نا تکبر کرتے، ففریقا کذبتم، تو تم میں سے ایک فریق تکبر کرتے اور ایک گروہ جو ہے نا تم لوگ میں سے ایک گروہ تکذیب کرتے تھے، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، یعنی ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر یہ غلاف پڑ گئے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے دل پر جو ہے نا یہ غلاف نہیں پڑا ہوا ہے، بلکہ ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، تو تم میں سے چند ہی لوگ ہیں جو ایمان کو قبول کیے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہودیوں کو کہا کہ تم ایمان کو قبول کرو، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی بات، شریعت کی بات بتایا، تو ان لوگوں نے کیا کہا، ہمارے دل پر جو ہے نا یہ غلاف پڑا ہوا ہے نا، اس لیے آپ کی بات جو ہے نا ہمارے دل میں نہیں اترتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رد کر کے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے تمہارے کفر کی وجہ سے، اس لیے کہ تم لوگ اپنے کفر میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے قریب ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگ کو مردود کر دیا ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نیک کام نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اگر نیک کام کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے نا۔ وہی چیز ہے کہ یہ لوگ
انبیاء کرام سے بغض رکھتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، اللہ سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کی خلافی کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہو گئے ہیں، ہے نا۔ ان لوگوں کے پاس لاکھ جا کر کے آپ دین کی بات بتائیں گے، یہ لوگ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے درمیان اتنے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن اس میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوئے جو ایمان کو قبول کیے۔ اچھا، ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرے یا انکار کرے یا تکبر کی وجہ سے قبول نہ کرے، تو اللہ کی رحمت سے وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ دور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھی ہوتی ہے اور اس کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنو اسرائیل میں لگاتار انبیاء کرام کو بھیجنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ بنو اسرائیل جو ہے نا ایمان کو قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار انبیاء کرام رسولان اعظام کو بھیجتا تھا، تو یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے یہ انبیاء کرام بھیجتا تھا تاکہ وہ ایمان کو قبول کر لے، لیکن وہ لوگ ایمان کو قبول نہ کیے، وہ اپنے کفر کی وجہ سے، تو یہ ان کی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خاتم النبی، نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے نا۔ اب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان کے بعد جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، پھر تابعین کی جماعت تھی، پھر تبع تابعین کی جماعت تھی، اولیاء کرام کی جماعت ہے، اب علماء کرام کی جماعت ہے۔ یہی لوگ کیا، یہی اب تو نبی نہیں ہوئے، یہ نبی کے نائب ہوں گے، اور یہی لوگ جو ہے نا دین کی باتوں کو بتائیں گے اور آگے بتائیں گے اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی کتاب آتی، وہ کتاب جو تصدیق کرتی تھی، اس چیز کی تصدیق کرتی تھی جو کتاب ان کے پاس موجود تھی، ہے نا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، ہے نا۔ یہودی کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِمْ، ہے نا۔ تو جب ان کے پاس آ گیا جن کو وہ لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کفروا بِهِ، تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ نافرمانی کی، وہ لوگ اس کے ساتھ کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ اب یہاں پر دیکھیں اصل معاملہ کیا تھا نا، یہ یہودی لوگ تھے نا جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے، یہ جب کفار و مشرکین سے جنگ ہوتا تھا نا، تو یہ لوگ نبی کا واسطہ دے کر کے جو ہے نا دعا کرتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا ہمیں غالب عطا فرما، ہمیں ان پر غالب عطا فرما، ہم کو کامیاب عطا فرما۔ یہ نبی کا واسطہ دے کر کے یہ لوگ دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ کیا ہو گئے، اس کا انکار کر گئے، اسی کی طرف اشارہ کفروا بِهِمْ، تو وہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر، اس لیے کہ اب تک جب نبی نہیں آئے تھے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اب نبی کا وسیلہ دے کر کے جو ہے نا جنگ کو جیتتے تھے اور کفار و مشرکین پر غالب ہوا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا لیے تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ کے نبی کی تعظیم کرے، ان کا رسپیکٹ کرے، ان پر ایمان لائے، لیکن ان لوگوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ وہی فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہود اوس اور خزرج کے خلاف جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح طلب کرنے کی دعا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب میں بھیج دیا تو جو کچھ وہ آپ کے متعلق کہتے تھے ان کا انکار کر دیا۔ یعنی یہ یہودی جو تھے نا، یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، وہ امی ہوں گے، وہ بغیر پڑھے لکھے ہوں گے، ہے نا۔ اللہ تبارک وہ آئیں گے تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا عطا کر دیا ہے، کر دے گا کہ ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ تمام ساری باتیں اور تمام ساری صفاتیں جو توریت میں موجود تھی، یہ یہودی جو ہے نا یہ تمام باتوں کو کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیج دیا تو پھر یہ لوگ کیا کر گئے، ان کے ساتھ کفر کر گئے، انکار کر گئے ان تمام باتوں کا۔ ایک دن حضرت معاذ بن جبل اور
बशर बिन अल-बर्रा ने कहा, उन लोगों से कहा, ऐ यहूदियों, अल्लाह से डरो और इस्लाम कबूल करो। जब हम मुशरिक थे, शिरक करते थे, को काफिर थे, तो तुम हमारे खिलाफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से कामयाबी की दुआ करते थे। तुम हमको ये खबर देते थे कि वो नबी मबऊस होने वाले हैं, आने वाले हैं, और तुम उस नबी को की वही सिफात बयान करते हो जो इस नबी में मौजूद है। तो उसके जवाब में बनु नजीर के सलाम बिन मुश्किम ने कहा कि वह कोई ऐसी चीज लेकर के नहीं आए जिसको हम पहचानते हो, है ना, यानी वो वही चीज को लेकर के आए जो हम पहचानते हैं, है ना, ये वो नबी नहीं है जिसका हम तुमको बताते थे। तो ये लोग आके पलटा मार दिए, बोलते हैं ना पलट गए, अपनी बात से पलट गए। अरे अपने बात से जो इंसान पलटता है ना, ये बहुत बड़ा बदबख्त इंसान हुआ करता है। अच्छा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले बनु कुरैजा और बनु नज़ीर के यहूद कुफार के खिलाफ जंग में अल्लाह तबारक व तआला की फतह की दुआ इस तरीके से करते थे, ऐ अल्लाह, हम नबी उम्मी के वसीले से तुझसे नुसरत तलब करते हैं, तू हमारी मदद फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद कर देता था और वो कामयाब हो जाता था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो वो लोग उनका इनकार कर गए, उसका इनकार कर गए। अब देखिए अल्लाह फरमाता आगे, बिइसमश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरु बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही। अल्लाह फरमाता है कि कैसी बुरी चीज है ना, कि वह जिसके बदले उन्होंने जिसकी मुआवजा में उन्होंने अपनी जानों को बेच दिया, जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों को बेच दिया, है ना, कि वह उस किताब का कुफ्र करे, उस किताब का इनकार करे जिस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया, और ये उस किताब का जो इनकार कर रहे हैं ये शरकशी के तौर पर कर रहे हैं, है ना, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से जिस पर चाहता है नाजिल करता है अपने बंदों में से, है ना। फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, और वह गजब तर गजब में आ गए, यानी वो गुस्से में हो गए, बहुत गुस्से हो गए। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, और वो क्या है, काफिरों के लिए दर्द भरा अजाब है, जलील और खार वाली अजाब है। अब देखिए यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी थे ना, वो ये बात जानते थे कि तौरेत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मबऊस होने की खबर दी गई है ना। बहुत सारी बातों को तो उन्होंने तौरेत से साइड कर दिया था, है ना। तो उनको ये डर था कि अगर वो आप पर ईमान ले आए तो उनको जो नजराने मिलते थे, देखिए यहाँ पैसे की बात आ गई। यहूदी ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकार और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान इस वजह से नहीं लाते थे कि अगर वो मेरे नबी पर ईमान ला लेते तो उनको जो नजराने मिलते थे ना, जो पैसे मिलते थे, वो पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, और मुजरिमों से जो वो लोग रिश्वतों को वसूल किया करते थे, वो रिश्वतों को जो है ना उनको मिलना बंद हो जाएंगी। और आम यहूदियों पर जो उलमाए यहूद की रियासत थी ना, गलबा था, ये गलबा खत्म हो जाएंगे। गोया के यहूदी दुनिया के चक्कर में, दुनिया के जाहो जलाल और दुनिया के पैसे के चक्कर में यहूदी ने ईमान को खराब कर दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। यानी दुनिया के बदले जो है ना, आखिरत के बदले उन्होंने आखिरत को बेच दी, दुनिया को हासिल कर लिया और आखिरत को बेच दिया। अच्छा, अब देखिए आगे, यहूदियों ने पहले नबियों का भी इनकार किया था, अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना मान करके ये नया इनकार किया, है ना। और इन आयात से यह भी साबित होता है कि मुकर्रबीन बारगाहे खुदा जो होते हैं ना, उनके वसीले से दुआ की जा सकती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वसीले से दुआ करना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग देखे जब ये कुफार मुशरिकी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला दे करके ये दुआ करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेता था, जबकि वो काफिर है और हम तो ईमान वाले हैं। हमारा तो ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मजबूत है, मुस्तहकम है। हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता दे करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल करेगा, ठीक है ना। इसलिए हम खुशनसीब इंसान हैं कि हम वसीला वाले हैं, और खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में वसीला के बारे में बताया, ठीक है। चलिए आगे देखें।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا آمینو بما انزل اللہ، کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ لوگ کہتے تھے نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے نا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کو کہتے تھے کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اس پر ایمان لاؤ. تو یہ کفار یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہم اس چیز پر ایمان لائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے. یہ قرآن مقدس یہ آپ پر نازل کیا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. ہمارے اوپر توریت نازل ہوا تو ہم توریت کو ایمان لائیں گے، ہم آپ کی کتاب کو کیوں ایمان لائیں گے؟ یہ کفار یہ یہودی کہا کرتے تھے، ہے نا. یکفرون بما وراءہ، ہے نا، اور اس کے ماں سوا کا وہ کفر کرتے تھے، حالانکہ وہ حق ہے. حالانکہ قرآن مقدس کیا حق ہے، مصدقا لما معہم، اور اس کتاب کی وہ تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس موجود ہے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، فلیما، اب یہاں پر دیکھیں پہلے شان نزول پہلے دیکھ لیں. اس کا شان نزول کیا ہے؟ جب مدینہ کے یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف توریت پر ایمان لائیں گے بس، اس لیے کہ توریت ہمارے اوپر نازل ہوا ہے نا، اسی پر ہم ایمان لائیں گے. قرآن پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا رد فرماتا ہے، قرآن حق ہے اور یہ قرآن اسی کی تصدیق کرنے والا ہے جو کتاب یعنی توریت تمہارے پاس موجود ہے. دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جب تمہارا توریت پر ایمان ہے تو تم قرآن پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ قرآن کا انکار کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ وہ بھی توریت اللہ ہی کی کتاب ہے اور تمہاری قرآن مقدس یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن مقدس یہ توریت کی تصدیق کر رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ ہے نا. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابوں کو نازل کیا تمام کتابوں پر ہم ایمان لائیں. تو جس طریقے سے تمام انبیاء کرام حق پر ہیں، ہے نا، ان پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے، اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام و رسولان اعظام پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان پر ایمان لانا ہمارا کیا ہے؟ عین ایمان ہے. اگر کسی بھی نبی کے خلاف یا نبی کی شان میں گستاخی کر دیں، چاہے حضرت ابراہیم ہو، حضرت سلیمان ہو، حالانکہ سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہیں، ہم ان کی امتی نہیں ہیں، ہم تو امت محمدیہ نہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. لیکن اگرچہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام یہ جو بھی نبی ہے تمام پر ہمارا ایمان لانا کیا ہے؟ لازم ہے. اگر ان لوگوں کی شان میں سے کسی بھی کی شان میں اگر ہم گستاخی کر دیں گے تو ہمارا پھر ایمان کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ چیز ہو گیا، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے. تو یہ حجت قائم کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ یہ جو قرآن مقدس ہے یہ وہی قرآن مقدس ہے جو توریت کی تصدیق کر رہا ہے، تو تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اور اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہ تم لوگ اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کیوں کرتے ہو؟ کیوں قتل کرتے تھے تم لوگ؟ اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے تھے؟ اگر تم مومن ہو، اگر تم بہت توریت والے کہتے ہو کہ اپنے آپ کو توریت والے کہتے ہیں کہ ہم کتاب والے ہیں، تو جب تم اگر مومن اپنے آپ کو کہتے ہو تو پھر اللہ کے نبیوں کو پہلے تم نے کیوں قتل کیا؟ حضرت اشعیاء کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریا کو تم لوگوں نے قتل کر دیا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں تو تم نبیوں کو قتل کیوں کیے؟ نہیں قتل کرنا چاہیے. چلیے، حالانکہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی موجود تھے. یہ یہودی یہ نبیوں کو قتل نہیں کیے تھے، ان کے آبا و اجداد نے قتل کیا تھا. لیکن یہ قرآن مقدس ان یہودیوں کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے؟ تو میں نے پہلے علت بتائی نا کہ چونکہ یہ یہودی جو ہے نا اپنے آبا و اجداد کے کرتوت پر یہ لوگ راضی تھے، ایگری تھے. یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے کرتوت کا بائیکاٹ نہیں کیے تھے،
اسی وجہ سے قرآن نے ان لوگوں کو کہا کہ تم بہت اپنے آپ کو کتاب والے کہتے ہو نا، تو تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ نہیں قتل کرنا چاہیے نا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری حجت قائم کی یہ یہودیوں پر، ہے نا، کہ یقیناً وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر کے آئی۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم جو ہے نا ان کے بعد جو ہے نا بچڑے کو معبود بنا لیے، جیسا کہ پہلے میں نے واقعہ بتایا اس سے پہلے والے میں۔ پھر تم لوگوں نے جو ہے نا بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم لوگ کیا ہو؟ ظالم انسان ہو، تم لوگ ظالم انسان ہو۔ تم اگرچہ یہ کہتے ہو کہ ہم کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یہ تم جھوٹے انسان ہو۔ اگر تم کتاب پر ایمان لاتے تو موسیٰ علیہ السلام جو چیز لے کر کے آئے اس پر تم ایمان لاتے، عیسیٰ علیہ السلام جو چیز لے کر کے آئے تم اس پر ایمان لاتے، نبیوں کو قتل نہیں کرتے، نبیوں کو جھٹلاتے نہیں، بلکہ ان کے لائے ہوئے دین کی اتباع تم کرتے، لہذا تم جھوٹے انسان ہو۔ چلیے اچھا، اب موسیٰ یہاں جو بینات کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بینات سے مراد جو ہے نا نشانیاں ہیں، روشن دلیلیں ہیں، اور توریت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سورہ بنو اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن دلیلیں دی۔ 9 چیزیں کیا دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی 9 معجزات کو آپ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا دیا تھا، لاٹھی دیا تھا، یہ عصا کی بہت کرامت ہے، یہ الگ ایک بحث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا تھا۔ تیسری چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لکنت کو دور کر دیا۔ چوتھی چیز، بنو اسرائیل کے لیے سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیر دیا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ٹڈی دل کی صورت میں عذاب ہے نا، دل کی صورت میں عذاب ہے، یہ بھی معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ طوفان آئے، اس کے بعد یہ بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ بدن میں، کپڑوں میں جوؤں کا پیدا کرنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں دی تھی۔ پھر میڈکوں کا عذاب، کہ ہر کھانے میں ہر چیزیں میں میڈک ہی نظر آتا تھا، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور خون کا عذاب، کہ ہر برتن میں خون آ جاتا تھا۔ لیکن ان نشانیوں کے باوجود، یہ تمام نشانیاں یہ یہودی دیکھ چکے تھے کہ پورے برتن میں میڈک نظر آتے تھے، پورے برتن میں خون نظر آتے تھے، ہے نا، ہر چیز دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، ان پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اگر ایمان لاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن دلیل لائے، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو، گائے کو اپنا معبود بنایا تھا۔ چلیے آگے دیکھیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے، یہ چوتھی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کر رہا یہودیوں پر، ہے نا، اور جب ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا۔ پہلے والا واقعہ بتایا تھا نا کہ طور پہاڑ کو ان لوگوں کے اوپر کیا کر دیا گیا؟ سایہ کے طور پر لا دیا گیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، تو تم لوگ اس کو جو ہم نے تم لوگ مضبوطی سے پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا، وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان لوگوں نے اپنے دلوں میں بچڑے کو بسا لیا تھا، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، کہ اگر تم توریت پر ایمان لانے والے ہو تو یہ کیسی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ یہ چیزیں جب تم توریت پر ایمان لاتے ہو تو تمہیں چاہے کہ ایسا کام نہ کرے، لیکن تم اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اتنے روشن دلیل لے کر کیا اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنایا، کہ یہ کیا ہے؟ تمہاری غلطی ہے۔ چلیے
یہ جو ہے نا یہودیوں پر یہ چوتھا رد تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے تمام حکام پر اور تمام تقاضوں پر عمل کیا جائے، اور جو ہے نا ان آیات میں بار بار یہی ذکر فرمایا گیا کہ اگر تمہارا ایمان توریت پر ہے تو تم اس کے حکام کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو، ہے نا۔ تو کسی بھی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام پر ایمان لایا جائے، اس کے تمام فضائل پر ایمان لایا جائے، اس کے تمام تقاضوں پر ایمان لایا جائے۔ ایسا نہیں جیسا کہ آج ہم لوگ کرتے ہیں کہ قرآن مقدس ہمارے درمیان موجود ہے، قرآن مقدس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، قرآن مقدس کا یہ تقاضا ہے کہ حج کرے، زکوٰۃ دے، لوگوں سے اچھی بات کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، پیسے کی وجہ سے اپنے ایمان کو نہ بیچے، پیسے کی وجہ سے اپنے ایمان کو خراب نہ کرے، پیسے کی وجہ سے رشتہ داری کو خراب نہ کرے، پیسے کی وجہ سے برائی کو عام نہ کرے۔ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ قرآن مقدس کا احکام ہے اور قرآن مقدس کا تقاضا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں، بس قرآن کے احکام پر ہم لوگ عمل نہیں ہے، قرآن کے تقاضوں پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن جس طریقے سے یہودیوں کے بارے میں ہے کہ جس طریقے سے تم توریت پر کہتے ہو نا کہ توریت پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ توریت کے احکام پر تم ایمان لاؤ، توریت کے جو تمام تقاضے ان تمام تقاضوں کو تم پورا کرو، ہے نا۔ اگر کر لیتے ہو تب جا کر کے تم مومن اور مسلمان بنو گے۔ لیکن اگر تم جو ہے نا کتاب کے احکام اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہو تو تم نام کے جو ہے نا مسلمان ہو۔ اور آج بھی ہمارا بھی معاملہ یہ ہے، ہمارے قوم میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو ہے نا قرآن کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن قرآن کا جو حکم ہے، قرآن کا جو تقاضا ہے نا، ان احکام پر، ان تقاضوں پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ لہذا یہ ممکن ہے کہ ہمارا بھی جو ہے نا طریقہ، ہمارا بھی رہنا سہنا اس یہودیوں کی طرح تو نہیں ہے۔ چلیے، یہود کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضب بالائے غضب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غصہ ہے نا، یہ یہودیوں کے بارے میں بہت غصہ ہے، اور وہ جہاں بھی ہو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ یہودی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں پر غصہ ہوا ہے نا، سب سے زیادہ۔ اب بتائیں آپ، جو انسان جہنمی ہو، جو انسان لعنتی شے ہو، لعنتی ہو، جو انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کرے، وہی انسان آج یہودی ہمارے اوپر حاکم بنا بیٹھا ہے، آج انہی کے نیچے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اب بتائیں آپ، جب آپ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنتی کہا اس کے آج ہم نیچے چل رہے ہیں، آج اس یہودی کے انڈر میں ہم رہ رہے ہیں، آج یہودی ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب وہ یہودی جو لعنتی انسان ہے آج وہ ہم پر غالب ہے، تو آپ جان لیں کہ اللہ ہم سے کتنا ناراض ہے، کہ اللہ جس سے ناراض ہے، جس کو اللہ نے لعنتی کہا، جس کو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے جہنمی قرار دیا، اور ایسا جہنمی قرار دیا کہ جو جہنم سے کبھی نہ نکلیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خلود فی النار کے بارے میں اللہ نے کہا، آج انہی کے حکم کے سائے کے تلے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو لعنتی انسان ہے اس کے انڈر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج وہ ہم پر حاکم مسلط ہے، آج ہم اس کے جو ہے نا جھنڈے کے سائے کے تلے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنا ناراض ہے، کہ اللہ جس سے ناراض ہے اس کے انڈر میں ہم ہیں۔ تو اب بتائیں آپ کہ اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوگا جب اللہ اس یہودی سے ناراض ہے اور یہودی ہمارا حاکم بنا بیٹھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ گویا کہ یہودیوں سے بھی زیادہ ہم سے کیا ہے، ناراض ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، بس بہت جلدی ہو جائے گا، 5-10 منٹ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیں آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، استغفر اللہ، ہے نا، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ، ہے نا، اگر تمہارے لیے دار آخرت ہے اللہ کے پاس، خالص لوگوں کے علاوہ لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خالص تمہارے لیے کیا ہے، دار آخرت ہے، یعنی آخرت کا گھر ہے، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین،
تو تم اگر ایسی بات ہے تم اپنے وعدے پر سچے ہو نا تو چلو موت کا تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہودی کیا عقیدہ رکھتے تھے، یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم جو ہے نا، یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنت میں جائیں گے تو صرف ہم ہی جائیں گے، آخرت میں ہم لوگ ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، آخرت کیا ہمارا گھر ہے۔ یہ یہودی کہا کرتے تھے نا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے، اے یہودی اگر تمہارے لیے دار آخرت ہے نا، خالص تمہارے لیے دار آخرت ہے تو تم موت کی تمنا کر دو اگر تم سچے ہو، ہے نا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، تو یہودی ہرگز اس کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جو اعمال وہ پہلے کر چکے ہیں، ہے نا، ان کی وجہ سے وہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اب یہاں پر دیکھیں ان کا معاملہ یہ تھا، یہودیوں کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا دین کیا یہ برحق ہے اور آخرت میں صرف اور صرف کیا ہوں گے، صرف ہم ہوں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہوں گے، ہے نا۔ اور تمام دنیا کی مشقتیں اور تکلیفیں جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ اوروں لوگوں کے لیے ہے، آخرت میں صرف ہمارے لیے کیا ہے، آسانی ہے نا۔ تو یہ کہا گیا، میرا آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا یہ کہنا ہے، اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ آخرت جو ہے نا یہ ہمارے لیے ہے، صرف ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھا دو، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم اپنے دعوے پر کیا ہو، سچے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک دن بھی موت کی اگر تمنا کر لیتے تو پوری روئے زمین پر کوئی یہودی زندہ نہ رہتا، بلکہ پورے صفحے ہستی سے یہودیوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ پتہ کیا چلا کہ یہودی یہ جھوٹے انسان تھے، اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چیلنج کیا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم پھر جو ہے نا موت کی تمنا کر کے دکھا دو، ہے نا۔ اور معلوم ہے یہ یہودیوں کے لیے بہت ہی اچھا یہ موقع تھا کہ وہ قرآن یہ کیا نام ہے موت کی تمنا کر کے وہ قرآن کو جھٹلا سکتے تھے، ہے نا، نبی کی نبوت کا انکار کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کو یقین تھا کہ قرآن سچا ہے نا، نبی کی نبوت حق ہے، یہ ان تمام کو جانتے تھے۔ تب تو وہ لوگ جو ہے نا قرآن کی باتوں تب تو وہ لوگ جو ہے نا وہ موت کی تمنا نہ کیے۔ یہ موت کی تمنا نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کفار و مشرکی یہ یہودی جو ہے نا ہٹ دھرمی پر مبتلا تھے، یہ سب کچھ کو حق جانتے تھے، ہے نا، لیکن اس کے باوجود یہ ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر وہ لوگ کیا ہوئے، ایمان سے محروم ہوئے، ہے نا۔ اگر ان لوگوں نے موت کی تمنا نہ کی تو یقیناً جانے یہ موت کی تمنا نہ کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کیا حق ہے اور قرآن کیا ہے، یہ سچا ہے، کیونکہ یہودیوں کو موقع دیا گیا تھا کہ تم تمنا کر لو قرآن کو جھٹلا سکتے ہو، تمنا کر لو نبی کی نبوت کو جھٹلا سکتے ہو، لیکن اس کو معلوم تھا کہ قرآن حق ہے، اگر ہم تمنا کر لیں گے تو یقیناً صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ آگے دیکھیں، آگے دیکھیں گے تو ہنسی آئے گی آپ کو، ہے نا، کہ یہ کفار مشرکین کیسے تمنا کرتے تھے۔ وہ دیکھیے آگے کیا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یقیناً تم لوگ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور یقیناً آپ ضرور دیکھیں گے کہ وہ اور لوگوں اور مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے دل دادا ہیں، یعنی ان کو زندگی کیا ہے، زیادہ پیاری ہے نا۔ اور ہر شخص کی یہ خواہش ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس کی عمر کیا ہو، 1000 سال ہو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے لیے اگر جنت ہے، ٹھیک ہے نا، غور سے آپ سنیں گے، اگر ہمارے لیے جنت ہے تو آپ دنیا میں رہنا پسند کریں گے؟ نہیں نہ پسند کریں گے، آپ تو یہ چاہیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایسے ہیں
کہ آخرت کی نعمت یہ کیا ہے؟ سمندر ہے، اور سمندر کا ایک قطرہ دنیا کی نعمت ہے. سمندر کا ایک قطرہ یہ دنیا کی نعمت ہے، اور پورا سمندر کیا ہے؟ آخرت کی نعمت ہے. اب بتائے اگر یہ یہودی سچے ہوتے تو کبھی دنیا میں زندہ رہنے کی تمنا نہ کرتے، اور یہ بھی تمنا کرتے کہ ہم ایک ایک میں سے ہر ایک انسان جو ہے نا 1000 سال زندہ رہے. بھائی جس کو آج کہہ دیا جائے، گارنٹی لکھ کر کے لیٹر پیڈ پہ جاری کر دیا جائے کہ آپ جنت میں جائیں گے، ہے نا، آپ جنت میں جائیں گے، تو ہر انسان یہ چاہے گا کہ ہم جلدی سے نہ جنت پہنچ جائے، ہمارا انتقال ہو جائے، ہم جلدی سے نہ جنت پہنچ جائے. ہر انسان یہ چاہے گا، اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک دم ہلکا ہے، ایک دم ہلکا. یہ پانی کا سمندر کے مقابلے میں ایک پانی کا قطرہ میں نے بتایا نا، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، سوری یہ بھی بہت زیادہ ہے. پانی کا قطرہ جو میں نے بتایا یہ بھی بہت زیادہ ہے نا، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اتنا سمجھ لیجیے آپ. تو اگر یہ کافر سچ ہوتے تو یقیناً وہ موت کی تمنا کر لیتے اور جنت میں چلے جاتے. لیکن ان کو معلوم ہے کہ ہم ایسے کمبخت انسان ہیں کہ ہم مریں گے نا تو ڈائریکٹ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور خلود فی النار ہم ہوں گے، ہمیشہ وہیں رہیں گے. اسی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، وہ میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش ہم میں سے ہر ایک جو انسان جو ہے نا 1000 سال زندہ رہیں. ٹھیک ہے. وما ہوا بمزحزح من العذاب ان یعمر، ہے نا. اور یہ عمر اگر اس کو دے بھی دی جائے نا، اگر یہ 1000 سال کی تمنا کرتے ہیں نا، اگر یہ 1000 سال کی عمر اس کو دے بھی دی جائے تو یہ 1000 سال کی عمر جو اسے دے دی جائے تو یہ بھی اس کو عذاب سے دور نہیں کرے گی. اب 1000 سال عمر دے دی تو بڈھا ہو گیا تو معلوم چلا کہ اس کو اللہ معاف کر دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ اسی کو معاف کرے گا جس کا ایمان سلامت ہو، اگرچہ وہ 1000 نہیں 2000 سال زندہ رہے، ہے نا. آپ کو 1 کروڑ سال بھی اگر زندہ رہے لیکن اگر اس کا ایمان سلامت نہیں تو پھر وہ کیا ہوگا؟ خلود فی النار ہی ہوگا، ہمیشہ جہنم میں بھی دھکیل دیا جائے گا، دھکا مار کے گرا دیا جائے گا، ہے نا. آگے دیکھیں واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین کیا کر رہے ہیں، ان کے دل کے اندر کا حال کیا ہے، یہ منافق انسان ہے یا صحیح انسان ہے. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تو چھپے سے چھپی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. یہ کفار و مشرکین کیا بتائیں گے، لوگوں کو کیا دھوکہ دینا چاہیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم تو آخرت میں ہمیشہ رہیں گے، جنت تو ہمارے ابا کا گھر ہے نا، جب چاہے چلے جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں. نہیں، اللہ کی نافرمانی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نبیوں کی کتابوں کو جھٹلائے، نبی کی توہین کی، نبیوں کو قتل کیے اور نبیوں کو جھٹلائے، نبی کے لائے ہوئے تعلیم کی تم نے تصدیق نہ کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی مول رہے ہو اور اللہ پر تمہارا ایمان نہیں ہے. اور یقیناً ایسا انسان جو لوگ نبیوں کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، نبی کی تکذیب کرتے ہیں، وہ انسان کیا ہے؟ وہ انسان جھوٹا انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انسان کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالتا ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو نا تو تم موت کی تمنا کرو، تو یہ شریعت موت کی تمنا کی بات کیوں کہہ رہی ہے نا؟ موت کی تمنا کیوں کر رہے؟ ایسا تو نہیں کہنا ہونا چاہیے. شریعت یہ کہے کہ تم موت کی تمنا کرو تو صحیح ہے؟ نہیں ہے. لیکن دیکھیں بتا رہا ہوں میں، موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، نبی کی جا سکتی ہے نا. لیکن موت کی تمنا اگر کوئی انسان مشکلات اور مصائب سے، مشکلوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کے اگر کوئی انسان موت کی تمنا کرے تو ایسی تمنا کرنے سے انسان کو منع کیا گیا ہے. لیکن اللہ سے ملاقات کی خواہش کی غرض سے اور شہادت کے حصول کی غرض سے اگر کوئی انسان موت کی خواہش ظاہر کرے، اے اللہ تو مجھے جلدی موت دے دے تاکہ ہم تیری زیارت کر سکے، اے اللہ تو مجھے جلدی موت دے اور ایسی موت دے جو شہادت والی موت ہو. اگر ایسی موت کی اگر کوئی انسان تمنا کرتا ہے تو ایسی موت کی تمنا کرنا کیا ہے؟ درست ہے. لیکن اگر کوئی انسان ایسی موت کی تمنا کرتا ہے مصیبت سے گھبرا کر کے اور مشکلوں سے گھبرا کر کے، تو ایسی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں،
फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, है ना। यानी हर इंसान की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह की राह में अगर हमें 1000 बार मौत मिले और 1000 बार जिंदगी मिले तो हमारे लिए क्या है, ये कबूल है। हमें मौत मिल जाए अल्लाह की राह में, फिर जिंदगी मिले, फिर हम शहीद हो जाए, फिर जिंदगी मिले, फिर शहीद हो जाए, फिर जिंदगी मिले, फिर शहीद हो जाए। अगर ये चीज इंसान तमन्ना इस तरह की करता है तो ऐसी तरीके से तमन्ना करना क्या है, सही है, जैसा कि खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ख्वाहिश जाहिर की। सही मुस्लिम एक हदीस पाक है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी मुसीबत की आने की वजह से मौत की तमन्ना ना करे, अगर उसने अगर उसको तमन्ना करनी है तो यूं तमन्ना करे, ए अल्लाह जब तक मेरे लिए जिंदगी बेहतर है तू मुझे जिंदा रख, और जब तक मेरे लिए मौत बेहतर, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो अल्लाह तू मुझे मौत दे दे। ऐसी तमन्ना अगर कोई इंसान करता है कि जब तक मेरे लिए जिंदगी बेहतर है तो मुझे जिंदा रख, अगर हमारे लिए मौत बेहतर है अल्लाह हमें मौत अता कर, ऐसी कोई तमन्ना करता है तो ऐसी तमन्ना करना क्या है, जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुश्किलों से घबरा करके, मुसीबतों से घबरा कर